اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے۔ سب مخلوقات اور انسانوں کی ربوبیت کرنا، ان کی پرورش کرنا، یہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات محور اور مرکز ہے، اس لیے قرآن حکیم جو ہے وہ شروع یہیں سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سب انسانوں کا محور اور مرکز اگر ایک ذات نہ ہو جائے تو توحید نہیں پیدا ہوتی انسانوں میں، بلکہ انتشار پیدا ہوتا ہے۔ انسانیت کا اعلیٰ ترین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں انتشار نہ ہو بلکہ توحید پیدا ہو، آپس میں محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ پیدا ہو انسانوں میں۔ مخلوقات میں بھی اللہ رب العالمین نے توحید قائم کرنا جب چاہی تو انسان کو پیدا کیا۔ یہ ایک فیز تھا جو مکمل ہوا جب جامع جمیع المخلوقات انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آیا، تو جو انتشار پھیلا ہوا تھا، جو جانوروں کے مقام پہ جو ہے وہ زندگی بسر ہو رہی تھی، رب العالمین نے اس انتشار کو، اس بدامنی کو جو ہے وہ امن سے بدلنے کے لیے انسان کے وجود کو کھڑا کر دیا۔ انسان نے جو ہے وہ تسخیر کی اور تسخیر کے نتیجے میں تمام مخلوقات کی تنظیم کی، ان کو نظم کا پابند بنایا، ہر ایک شے کو جو ہے وہ اپنی جگہ پر رکھا، ہر ایک وجود کو جو ہے وہ اپنی جگہ پر رکھا۔ آگ سے آگ کا کام لیا، پانی سے پانی کا کام لیا، کتے سے جو ہے وہ دربانی کا کام لیا، شیر سے جو ہے وہ اور قسم کا سرکس میں جو ہے وہ نچانے کا کام لیا، گھوڑے سے جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر یا اپنی مسافت سفر طے کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ غرض کائنات کی کسی بھی شے کو جو ہے وہ اس نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور اس نظم و ضبط کے ساتھ استعمال کیا کہ کوئی مخلوق جو ہے وہ انسیٹسفائیڈ نہیں رہی، بلکہ وہ سیٹسفیکشن کی حالت میں انسانوں کی غلامی میں آ گئی۔ پھر یہ سیٹسفیکشن اس حد تک بڑھ جاتا ہے، ایک کبوتر جو انسان پالتا ہے اس کو اگر اڑا بھی دیتا ہے تو وہ کبوتر ادھر ادھر چکر لگا کے واپس اسی گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ بلی کو ہمارا جیمز جو ہے وہ بلیوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس نے ایک بلی کو جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے روم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب وہ بلیاں بہت زیادہ تعداد میں ہو گئیں تو مینجمنٹ نے ڈیسیشن لیا کہ سب بلیوں کو جو ہے وہ نکال باہر کیا جائے، کچھ کو زہر دے کے بھی مار دیا، خیر، لیکن زیادہ تر کو شروع میں جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے وہ کسی دوسری جگہ دور دراز مقامات کے اوپر چھوڑ کر آ گئے اسے۔ تو یہ جیمز جو ہے وہ کافی دن پریشان رہا، وہ میکینیکل انجینئر ہے،
کافی دن پریشان رہا. اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر انعام بھی رکھ دیا کہ جو کوئی میری بلی کی تصویریں وغیرہ تھیں اس کے پاس نے شیئر کی، کہا جو کوئی میری بلی کو جو ہے وہ ڈھونڈ کے لے کر آ جائے گا تو وہ اس کو جو ہے وہ 500 ریال تک دینے کے لیے تیار تھا. وہ بلی جو ہے وہ کچھ عرصہ باہر رہی، چند دن باہر رہی، لیکن پتہ نہیں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ راہ مل گئی، کیا ہوا. ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہم بھی بچپن میں ہو چکے ہیں کہ ہم بلی کو بہت دور چھوڑ کے آئے، وہاں دارالعلوم کے پاس گاڑی کے اندر چھوڑ کے آئے اور وہ اگلے دن دوبارہ ہمارے گھر کے اندر موجود تھی. تو ایسے ہی وہ جیمز کی بلی کے ساتھ بھی ہوا. یہ ابھی ریسنٹلی ہوا، تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. تو وہ بہت دور مقامات پہ اس کو چھوڑ کر آئے تھے کہیں پہ، مگر وہ آرام کو پلانٹ بہت دور ہے، وہاں اس کے نزدیک کہیں چھوڑا تھا اسے. وہ گھوم گھما کے جو ہے وہ پھر دوبارہ سے وہ یہیں پہ آ گئی، وہ جیمز کے پاس پھر دوبارہ آ گئی. تو یہ گو غلامی ہے، کہنے کو غلامی ہے ایک بلی کو جو ہے، لیکن اسی کے اندر اس کی سیٹسفیکشن ہے. وہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ دو ملاتی پھرتی ہے. کتا ہے، مالک کے ساتھ دو ملاتا پھرتا ہے. انسان کو بھی محبت ہو جاتی ہے، پیٹس جو بھی ہوتے ہیں انسان کو بھی محبت ہو جاتی ہے. گدھا ہوتا ہے، گدھے کو اپنے مالک سے پیار ہو جاتا ہے، مالک کو اپنے گدھے سے پیار ہو جاتا ہے. گھوڑے سے بہت سارے لوگ پیار کرتے ہیں. الغرض انسانی زندگی کے اوپر اگر آپ غور کریں، انسان کے فطرت کے اوپر غور کریں، تو انسان نے آ کر گویا تمام مخلوقات کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر رکھا، ان کی تصدیق کی، ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا چاہیے ان کو. ابھی ان کو کھانے کی طلب ہے، ابھی ان کو پیشاب پخانے کی طلب ہے، ابھی ان کو کیا چاہیے اپنی لائف میں، کون سا کھانا چاہیے ان کو، کب چاہیے، کیا ان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، کس قسم کا انوائرمنٹ، سردی سے کیسے بچاؤ کرنا ہے، گرمی سے کیسے بچاؤ کرنا ہے. الغرض انسان نے جو ہے وہ تصدیق کرتے ہوئے، ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کی تمام فطرتوں کو، ان کی جبلتوں کو، اس کے مطابق ان کو ہینڈل کیا، ان کی سب ضرورتوں کو پورا کیا. تو وہی پیٹس جو ہیں وہ انسان کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں چاہتے. وہی کبوتر جو ہے، وہی طوطا جو ہے، وہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، وہیں پہ رہنا چاہتا ہے، اسی انسان کے ساتھ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ بتا دیتا ہے. تو غور کریں تو انسان نے جو ہے وہ جو آپس میں انارکی پھیلی ہوئی تھی، شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلایا اس نے، ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا. تو جو انارکی پھیلی ہوئی تھی، جو بدامنی پھیلی ہوئی تھی، اس کو امن سے بدل دیا. جنگل کا قانون تھا جو ہر جگہ پہ چل رہا تھا، انسانوں نے جو ہے وہ شہر بسائے اور جانوروں کو جنگلوں کے اندر محصور کر دیا اور کچھ جانوروں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے شہروں کے اندر لے کر آ گئے. تو ایک امن کی فضا جو ہے وہ قائم ہو گئی. تو یہ بدامنی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے جب اگر فطرت سے انسان جو ہے وہ دور چلا جائے. تو اللہ نے توحید قائم کی ہے انسان کے وجود سے. یہ کائنات جو ہے وہ پوری انسان کے وجود کے اندر جو ہے وہ توحید حاصل کر رہی ہے، وحدت پا رہی ہے. ہر شے اس کے لیے بنی ہے اور وہ ہر شے کو اپنے اندر دیکھتا ہے.
یہ وحدت جو ہے یہ اس پوری کائنات کا جو ہے وہ واحد مقصد معلوم ہوتا ہے. یہ توحید ہی اس پوری کائنات کا واحد مقصد ہے. پھر اس مادی کائنات سے بلند ہو کر سوچیں تو اللہ رب العالمین نے انسانی کائنات کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. اس کا بھی مقصد توحید ہی ہے. اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ساری انسانیت کو جو ہے وہ ایک لڑی میں پرونے کے لیے انسانوں کے دلوں میں جو ہے وہ محبت کے جذبات پیدا کیے ہیں. انسان محبت کے جذبات سے، محبت کے خمیر سے جو ہے وہ گودھا گیا ہے. اس نے جو ہے وہ شہر بسائے ہیں، اس نے جو ہے وہ آئلی زندگی شروع کی ہے، جہاں پہ اس کی ایک بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں. تو ایک یونٹ جو ہے اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو وہاں پہ بھی توحید نظر آتی ہے آپ کو. انسانی زندگی کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات کے اندر جو ہے وہ جوڑوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر مرد اور عورت کا بھی ایک جوڑا بتایا ہے. جس طرح سے کائنات کے اندر ہر شے کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، اسی سے نسل آگے بڑھ رہی ہے، اسی سے سکون پا رہے ہیں. وہی چیز جو ہے وہ انسانوں کو اطمینان دے رہی ہے اور زندگی کے اعلیٰ ترین مقصد تک لے جانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے. تو انسانی جبلت جو ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنا فیملی سسٹم بناتا ہے. کوئی بھی جانور جو ہے وہ اپنا فیملی سسٹم نہیں بنا سکتا. ہاں، وہ اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ضرور ایسا کر لیتا ہے، یا اللہ نے جبلی طور پر کچھ جانوروں کے اندر جو ہے وہ اپنے بچوں کو پالنے کا جذبہ جو ہے وہ رکھا ہے. لیکن اس وقت تک جب تک بچے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے. جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چارہ چگنے لگتے ہیں، اس کے بعد تو کون اور میں کون والی صورتحال ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ مرغی کے دل میں اپنے بچے کے لیے کوئی محبت کے جذبات جاگتے ہیں، نہ وہ ان کو کوئی سپورٹ کرتی ہے. صرف اس وقت تک کرتی ہے جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ جبلی طور پر ان کے اندر موجود ہے. بڑے ہو گئے تو اس کے بعد تو کون اور میں کون. تو کچھ چیزیں اللہ نے فطرت میں رکھی، جبلی طور پر ان کے اندر رکھی، تاکہ ان کا جو سروائیول ہے وہ ہوتا رہے. کیونکہ سروائیول ممکن نہیں ہے اس کے بغیر. نہ جنسی خواہش کے بغیر سروائیول ممکن ہے، نہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے یا چارہ چگانے کے لیے ان کے اندر جذبات کا موجود نہ رہنا، یہ بھی سروائیول کے لیے نقصان دہ ہے. تو جو چیز ان کے سروائیول کے لیے موجود ہے وہ ان کی جبلت میں ہے. لیکن انسان کا وجود ایسا ہے، اس نے ایک فیملی سسٹم بنایا ہے. وہ معاشرے کے اندر رہنا پسند کرتا ہے. وہ چھوٹے درجے کے اوپر ایک گھر کے اندر رہنا پسند کرتا ہے، جہاں پہ اس کی ایک بیوی ہوتی ہے، جہاں پہ اس کے کچھ بچے ہوتے ہیں. یہ اس کی لائکنگ ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ ایک توحید آپ کو نظر آئے گی. اس کے اندر انسان کو جو ہے وہ کہا گیا ہے، مرد کو جو ہے وہ سربراہ کی حیثیت سے رکھا گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ عورت اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ برابری کے درجے کے اوپر رہتی ہے. اور جو زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے اندر وہ معاون اور مددگار، دونوں معاون اور مددگار ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی. پھر ان کی فیملی آگے بڑھتی ہے تو بچے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی توحید کا پابند جو ہے وہ بنایا جاتا ہے.
یعنی وہ فیملی سسٹم کے متعلق سوچیں، ان کو یہ بات جو ہے وہ بتائی جاتی ہے اور ان کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ فیملی جو ہے وہ سکون سے نہیں رہ سکتی، ایک دوسرے سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتی جب تک وہ انفرادیت کو چھوڑ کر اجتماعیت کے اوپر نہیں آتے. یعنی شرک جو ہے وہ یہی ہے، فیملی سسٹم میں شرک کیا ہے کہ انسان اپنے متعلق سوچنے لگے، بس اپنی بیوی کے متعلق نہ سوچے، اپنی بچوں کے متعلق نہ سوچے. یہ شرک ہو جاتا ہے، توحید جو ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، فیملی سسٹم جو ہے وہ زیادہ دن نہیں چل سکتا، ٹوٹ جاتا ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ انسانیت کا اعلیٰ ترین مقصد جو ہے وہ توحید ہے. اور یہ چھوٹا سا یونٹ جو ہے جب وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ ٹی وی پر جو ہے وہ صرف مجھے ہی پروگرام نہیں دیکھنا ہے بلکہ میری بیوی کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی جو ہے وہ کارٹون دیکھنے کا شوق ہے. تو ایک انسان جب اجتماعیت کی طرف جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ گھر کے اندر سکون ملتا ہے. اور اگر ایک انسان اجتماعیت کی طرف نہ جائے بلکہ انفرادیت کے اوپر قائم رہے تو یہ شرک جو ہوتا ہے وہ فیملی سسٹم کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے. کیونکہ انسان پھر اپنے ہی متعلق سوچ رہا ہے، شوہر اپنے متعلق سوچ رہا ہے، بیوی اپنے متعلق سوچ رہی ہے، بچے اپنے متعلق سوچ رہے ہیں. توحید کہاں رہی؟ توحید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو فیملی سسٹم ہے وہ ایک یونٹ کے طور پر قرآن حکیم نے بھی پیش کیا ہے سورہ ذاریات کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کا جوڑا بنایا ہے اور ہر شے کے اندر اللہ نے جوڑے بنائے ہیں. تو مرد اور عورت کو بھی جو ہے وہ اللہ نے ایک جوڑا بنایا ہے، لیکن کس مقصد کے لیے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنا جوڑا اللہ کے ساتھ تلاش کرے. یہ جسمانی جوڑے ہیں جو بنتے ہیں اور ایک روحانی جوڑا بھی ہے انسان کا، وہ خدا کے ساتھ ہے. جب انسان خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو یہ سب جسمانی جوڑے جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک تنظیم پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ یہ تنظیم جو ہے وہ پھر باقی نہیں رہتی، کیونکہ اندر سے جو ہے وہ وحدت کا جو گوند ہے جو ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک انسٹیٹیوشن کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ سربراہ جو ہے وہ کچھ ایسے قوانین نافذ کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہاں پر جو ہے وہ تنظیم قائم ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس انسٹیٹیوشن کا جو پرپس ہے، جو مقصد ہے، وہ حاصل ہوتا ہے. اگر اس مقصد کو سامنے نہ رکھا جائے تو انارکی پھیل جائے گی اندر. تو وہ جو توحید ہوتی ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر وہ اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک لوگ مقصد کے اوپر کاربند ہوتے ہیں اور اس میں تنظیم کے لیے کسی ایک کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے جو اس ادارے کا سی ای او ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو جو بھی ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسے قوانین نافذ کرے جو سب کے فائدے کے لیے ہوں اور ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائے جو سب کے فائدے کے لیے ہو. تو کائنات کا بنیادی مقصد، مادی کائنات کا بنیادی مقصد بھی توحید ہی ہے اور انسانی کائنات کا بنیادی مقصد بھی توحید ہے. اگر انسان انڈیویجولیٹی میں سوچنے لگے تو کبھی شہر نہیں بسیں گے،
کبھی انفرادیت کی سوچ اگر انسان کے اندر پیدا ہو تو شہر نہیں بسائے جا سکتے. لوگ معاشرے کے اندر رہنا جو پسند کرتے ہیں یہ بنیادی سوچ ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں توحید ہے. آدم کہتے ہیں ایک ایسے وجود کو جو معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے. عربی زبان میں آدم کا لفظی ترجمہ ایک ایسا وجود جو معاشرے کے اندر رہنا پسند کرتا ہے، مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے. مل جل کے رہنے والا انسان جو ہے وہ آدم کہلاتا ہے. اور انس یا انسان جو ہے اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ محبت کے ساتھ گزارا کرنے والا، محبت کے ساتھ رہنے والا، محبت کے ساتھ رہنے والا وجود جو ہے وہ انسان ہے. معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے کام آنے والا وجود جو ہے وہ آدم ہے. اللہ نے انہی دو ناموں سے انسانوں کو جو ہے وہ مخاطب کیا ہے. تو یہ انسانی فطرت کے اندر موجود ہے توحید، کہ سب ایک ساتھ ہو کر چلیں، سب میں آپس میں محبت ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. قومی سطح کے اوپر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جب انسانیت جو ہے وہ جوبن پہ پہنچ گئی اپنے، وہاں پر یہ قرآن حکیم نازل کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. تمام عالم انسانیت کو ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا، قوموں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرنے کا فریضہ نبیوں کو سونپا گیا تھا. عالم انسانیت کو اکٹھا کرنے کا فریضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا. یہ انسانیت کا اعلیٰ ترین مقصد ہے کہ توحید قائم کی جائے. انڈیویجولیٹی یا میں کیا چاہتا ہوں، میرا فائدہ کس کے اندر ہے، یہ چیز جو ہے وہ خدا کی سوچ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے اس سے موافق نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ یہ شرک جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا. اللہ کے پاس جو ہے توحید قائم رہے، اس مقصد کے لیے اگر کوئی غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو اللہ اس کو سدھار لیتا ہے یا اس کو کور کر لیتا ہے. ون یونٹ ایک فیملی کا بنا رہے، اس کے لیے تھوڑی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، گھر کے اندر تھوڑی تو تڑاق بھی ہو جاتی ہے تو آدمی جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے اسے، کیونکہ وہ توحید تو قائم ہے نا، ون یونٹ تو قائم ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سطح کے جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کے لیول کے اوپر سوچ لوگوں کی جو ہے وہ اجتماعی اگر ہے تو چھوٹے موٹے آپس کے جھگڑے جو ہوتے ہیں ان کو سلجھا لیا جاتا ہے، سلٹا لیا جاتا ہے. وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایک اجتماعیت کی سوچ تو موجود ہے نا. تو یہ جو اجتماعیت کی سوچ ہوتی ہے یہ اس کو توحید کہتے ہیں. وحدت ایک سوچ کا نام ہے، توحید ایک سوچ کا نام ہے اور ایک عمل کا نام ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، جو کہ انسانیت کا، جو کہ ان کا فطری تقاضا بھی ہے، فطری ریکوائرمنٹ بھی ہے. سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، سارے انسان سیٹسفائیڈ رہتے ہیں. لیکن جب کبھی انڈیویجولیٹی کی سوچ پیدا ہو جائے، انفرادیت کی سوچ پیدا ہو جائے کہ میں کیا چاہتا ہوں، مجھے کیا پسند ہے، میرا مفاد کس میں ہے، تو اس وقت معاشرے کے اندر جو ہے وہ انارکی پھیل جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کو یہ شرک جو ہے وہ پسند نہیں ہے، کیونکہ توحید ٹوٹ رہی ہے. یہاں پہ انڈیویجولیٹی آ گئی، اجتماعیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. جب کبھی بھی ایسی اجتماعی سوچ جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے معاشرے کے اندر، تو اس وقت اللہ رب العالمین جو ہے وہ نبیوں کو بھیجا اس نے.
تاکہ وہ اجتماعیت کی سوچ جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہو. اور جب بین الاقوامی سطح کے اوپر قومیں اپنے اپنے مفادات کا شکار ہوتی رہیں ہو گئیں اور افراتفری پھیل گئی، بدامنی پیدا ہو گئی، اس وقت اللہ رب العالمین نے آقا نامدار منبع انوار خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. انہوں نے آ کر جو ہے وہ ایک ایسے اصول پیش کیے کہ کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. یہ ایک اجتماعیت کی سوچ تھی. کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں. ہر انسان جو ہے وہ آدم کی سطح کے اوپر سب برابر ہیں. بنی نوع آدم پوری جو ہے وہ برابر ہے. سب کو آپس میں مل کر ہی رہنا پڑے گا تو سیٹسفیکشن ملے گی لائف میں. اور یہ جو انفرادی سوچ ہوتی ہے یہ تم کو سیٹسفیکشن نہیں دے سکتی. ایک قوم جو ہے وہ کسی دوسری قوم کے اوپر ظلم ڈھائے گی، اس کا حقدار کے سپرد جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو انصاف جو ہے وہ نہیں ملے گا، انارکی پھیل جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے بھڑنے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین جو ہے وہ یہ شرک پسند نہیں کرتا. توحید جو ہے وہ انسانی فطرت کے اندر ہے، انڈیویجول سطح پر ایک گھر کی یونٹ کے اندر ہے. ایک انسٹیٹیوٹ کے چند افراد جو کہ جماعت ایک بنا لیتے ہیں، ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے، اس کی سطح کے اوپر بھی یہ توحید ضروری ہے. ایک میئر ہوتا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. یہ صرف پروٹوکول کی بات ہے، ان میں سے کسی کو آگے بڑھا دیا کہ جی تاکہ توحید قائم رہے. جس طرح گھر کے اندر شوہر کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیا گیا کہ توحید قائم رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی سے کچھ بڑھ کر ہے. مقصد صرف تنظیم قائم کرنے کی غرض سے ایک کو آگے بڑھا دیا، ورنہ دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے، وہ ہے توحید. حتیٰ کہ اس کے بعد پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ ہے توحید، کہ گھر کا یونٹ جو ہے وہ بنا رہے، ایک فیملی کا یونٹ بنا رہے. کئی فیملیز کا ایک یونٹ ہوتا ہے جس کو خاندان کہتے ہیں، اس کے اندر کسی ایک کو بڑا بنا لیا جاتا ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا، ہاں اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ خاندان کا ایک یونٹ جو ہے وہ برقرار رہے. ایک بلدیہ کے لیول کے اوپر جو ہے وہ ایک میئر ہوتا ہے، اس کو صرف اس مقصد کے لیے آگے بڑھا دیا جاتا ہے. کسی کو بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کسی ایک کو آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ توحید قائم رہے. ایک ملکی سطح کے اوپر ایک سربراہ مملکت ہوتا ہے، اس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ مقصد جو ہے اس کا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو آگے بڑھانے کا کہ جی وہ اس کو جو ہے وہ اپنا خدا مان لیا گیا ہے. اس کو خدا نہیں مانا جا سکتا. اگر اس کو خدا مان لیں گے تو پھر بھی جو ہے وہ اندر گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، کیونکہ وہ پھر انفرادی فیصلے کرے گا، اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ کچھ کام کرے گا، وہ قوم کے مجموعی مفاد کے لیے پھر وہ کام نہیں کرے گا. اس لیے اس کو خدا نہیں بنایا جا سکتا. خدا تو ایک ہی ہے. سربراہ مملکت جو ہے وہ صرف سربراہ ہوتا ہے، وہ خلیفہ ہوتا ہے، وہ تمام انسانوں کو خدا کے گرد جمع کرنے والا ایک سمبل ہوتا ہے بس. اس لیے سب نبیوں نے جو ہے وہ توحید پیش کی، اپنے آپ کو خدا نہیں بتایا. اور جب انسان جو ہے وہ اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اجتماعیت ان کے اندر سے ختم ہونے لگتی ہے، تو ایسے انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے دلوں میں اپنے اپنے الگ الگ خدا بنا لیتے ہیں.
یہ بت ہیں بیسیکلی، یہ اصل خدا نہیں ہے. اپنے اپنے دلوں کے مندر میں اپنے بت سجا کر اس کو اوپر چڑھاتے رہتے ہیں. یہ بیسیکلی شرک ہے. اللہ کو جو ہے وہ شرک پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے اعلیٰ ترین مقصد کو حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے. انسانوں کا جو اعلیٰ ترین مقصد ہے وہ توحید ہے، سارے انسانوں کا ایک جگہ اجتماع. اس کو جو ہے وہ مختلف انداز سے اسلام نے جو ہے وہ پیش کیا. ایک 27 جو گھر ہیں کسی گاؤں کے اندر، تو وہ ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کریں، 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک شہر کے اندر جو ہے وہ پرانے زمانے میں شہر چھوٹے چھوٹے بنائے جاتے تھے. ایک شہر کے اندر جو ہے وہ 1000 لوگ اگر موجود ہیں تو ایک عیدگاہ کے اندر جا کر جو ہے وہ نماز ادا کریں، سال میں ایک بار کم از کم جو ہے. اور تمام عالم انسانیت کے لوگ زندگی میں ایک بار جو ہے اپنے سہولت کے تحت زندگی میں ایک بار جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر آ کر جمع ہوں. وہاں پر جو ہے وہ لاکھوں گنا ثواب بتایا گیا، 1,00,000 گنا ثواب بتایا گیا. کیا مطلب وہ ثواب کیا ہے؟ وہ انسانیت کا اعلیٰ ترین مقصد جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے، جہاں پہ اجتماعیت ہے. حسا قبلہ فرماتے تھے کہ 3 انقلاب جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے. ایک انسان جو ہے وہ جب تک شادی شدہ نہیں ہوتا وہ اپنے ہی متعلق سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا ناپسند ہے، میں کیا کام کرنا چاہتا ہوں، کیا کام نہیں کرنا چاہتا ہوں، کہاں مجھے جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کہاں جانا پسند ہے، کہاں جانا نہیں پسند ہے، کیا کام کرنا مجھے پسند ہے، کیا کام نہیں کرنا پسند ہے. انسان جو ہے وہ اپنے متعلق انڈیویجول سوچ رکھتا ہے. وہ گھر والے ماں باپ جو ہے وہ اس کو بار بار گھر کے لیے پابند بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا ذہن جو ہے وہ پوری طرح کھل نہیں پاتا، اس کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا. مگر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے. ایک ایسا وجود اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کی بیوی، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ اس کے پاس آ گئی ہے. اس کی کل ذمہ داری جو ہے وہ اس شوہر کے اوپر عائد ہو جاتی ہے. وہاں سے جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے. اب وہ صرف یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا ناپسند ہے، وہ اب یہ بھی سوچتا ہے کہ میری بیوی کو کیا پسند ہے، میری بیوی کو کیا ناپسند ہے، کہاں جانا ہے، میری بیوی کو کہاں جانا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، میری بیوی کو کہاں جانا ہے. دونوں ہی چیزیں اس کے پاس جو ہیں وہ امپورٹنٹ، دونوں کو ایک ہی جگہ جانا ہے. یہ توحید جو ہے وہ قائم ہوتی ہے ایک انسان کے چھوٹے سے انڈیویجول لیول کے اوپر جب وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے. تو شادی شدہ انسان جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے. جو پہلے اس کی سوچ انڈیویجولیٹی کی طرف تھی، اب وہ اجتماعیت کی طرف آنے لگتی ہے. ایک اور وجود جو ہے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر ایک یونٹ جو ہے وہ گھر کا مکمل ہو جاتا ہے. تو حسا قبلہ فرماتے تھے کہ انقلاب جو انسان کی زندگی میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کیسے انسان کی زندگی میں یہ انقلاب آ جاتا ہے. دوسرا ایک انقلاب انسان کی زندگی میں اس وقت آتا ہے جب وہ بیعت کرتا ہے، یعنی کسی ایک روحانی انسان کے ساتھ جو ہے وہ جا کے جڑ جاتا ہے. کیونکہ جسم کی طلب بھی ہے، اس کے لیے تو اس نے ایک یونٹ بنا لیا گھر کا، فیملی کا. اب اس کے روح کی طلب بھی تو ہے، وہ کیسے پوری ہوگی؟ اس کے لیے وہ کسی ایسے ہدایت یافتہ انسان کے ساتھ جا کے جڑ جاتا ہے جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقصد کو جو ہے وہ اس کے اوپر کھولتا ہے کہ انسان کا اعلیٰ ترین مقصد جو ہے وہ اجتماعیت ہے. حسا قبلہ فرماتے تھے جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے
انڈیویجول انسانوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کا ہاتھ نظر آتا ہے اسی وقت جب جماعت ہوتی ہے، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو انسانیت کا بنیادی مقصد یا اعلیٰ ترین مقصد جو ہے وہ حاصل اسی وقت ہوتا ہے جب انسان روحانی طور پر کسی وجود کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ایک جماعت پیدا ہوتی ہے. تو انسان کی سوچ جو ہے وہ بدل جاتی ہے. پہلے وہ اپنی صرف فیملی کے متعلق سوچ رہا تھا، اب وہ روح کے متعلق سوچتا ہے. وہ روح جس نے سارے انسانوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، وہ اللہ کی روح جس نے سارے انسانوں کو آپس میں جوڑا ہوا. انسان کی سوچ جو ہے وہ بدل جاتی ہے، ایک انقلاب آ جاتا ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کی ذہنی یا روحانی زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. پہلے اس کی جسمانی زندگی میں ایک انقلاب آیا تھا، اب اس کی ایک روحانی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ کیسے لے کر چلتا ہے کسی بھی جماعت کو، جو ہے جو اللہ والی جماعت ہوتی ہے اس کو اللہ کیسے لے کر چلتا ہے. یہ انسانی سوچ اور اس کے فکر سے جو ہے وہ بہت بلند بات ہے. یہ توحید جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کے درجے کے اوپر ہے. یہ مقام لاہوت یا مقام ہاہوت کے درجے کے اوپر ہے کہ اللہ جو ہے وہ کیسے انسانوں کو جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ انقلابات جو ہیں وہ زندگی کے اندر ہمارے آتے رہتے ہیں. ہماری جسمانی زندگی کے اندر، ہماری روحانی زندگی کے اندر اللہ کیسے جو ہے وہ سب معاملات کو لے کر چلتا ہے. یہ انسانی سوچ اور اس کے فکر سے جو ہے وہ بہت بلند بات ہے. تو یہ حسا قبلہ فرماتے تھے کہ زندگی کے 3 انقلاب جو ہے سمجھ میں نہیں آتے. یہ انسان جو ہے وہ توحید کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، جسمانی زندگی سے، روحانی زندگی سے، اور پھر آگے الی ربک المنتہا، اس کی آخری حد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ ذات جو تمام کائنات کے اندر پھیلی ہوئی، ہر شے کے اندر موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، ہماری رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک ایسے وجود سے انسان جو ہے وہ اس کی معرفت اور اس کے علم جو ہے اور اس کی معرفت انسان کو مل جاتی ہے. وہ انسان اپنے آپ کو پوری کائنات کے اندر دیکھتا ہے اور وہ پوری کائنات انسان اپنے اندر دیکھتا ہے. یہ توحید جو ہے اللہ رب العالمین انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اس مقصد کے لیے ایک عائلی زندگی کا یونٹ ہے، اسی مقصد کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کا یونٹ ہے، اسی مقصد کے لیے ایک شہر اور ایک جماعت جو ہوتی ہے اس کا ایک یونٹ بنتا ہے، اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے تمام عالم انسانیت کے اوپر محیط ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم ابھی اس کو ختم کرتے ہیں آج کا سیشن. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین. اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو وہ ہم لے سکتے ہیں.